قرآن مجید کیا چیز ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایک لکھی ہوئی ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کیسے شروع کی، کب سے شروع کی، یہ بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، خود کتاب بتا دے گی کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو ہم جیسے جیسے کتاب کو پڑھنا شروع کریں گے تو وہ خود بخود اپنے بارے میں بتائے گی کہ وہ کیوں دنیا میں نازل ہوئی ہے۔ اس کتاب کی جو نوعیت ہے اس کو البتہ ایک طالب علم اور ایک عالم پڑھ کر لوگوں کو پہلے بیان کر سکتا ہے کہ اس کی سٹرکچر کیا ہے، نوعیت کیا ہے، کیسے بات کرتی ہے۔ تو جن لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، اس پر غور کیا ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ نظم نہیں ہے، یعنی پوئٹری نہیں ہے۔ پوئٹری کے اندر آپ وزن کی رعایت سے، کافی ردیف کی رعایت سے، بحروں کی رعایت سے کچھ خیالات کو الفاظ کے عالم میں ڈال دیتے ہیں، اور وہاں پر مقصود ہوتا ہے کہ سننے والے کو ایک دلچسپی کی چیز لگے، یعنی اس کے لیے اس میں موسیقیت ہو، اس میں الفاظ کی ندرت ہو، اس میں کچھ تنوع ہو، خیالات کا کافی ردیف مل رہے ہوں، بحرے نہیں ہوں۔ اس کو ہم شاعری کہتے ہیں بالعموم۔ تو جن لوگوں نے اس کو پورا پڑھا ہے وہ یہ اطمینان سے بتاتے ہیں، اور وہ شاعری جانتے ہیں، تو یہ شاعری نہیں ہے۔ جو لوگ نثر لکھتے ہیں اور نثر کے ذریعے، ٹیکسٹ کے ذریعے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں تعارف دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی نوعیت بالکل نثر جیسی بھی نہیں ہے۔ یعنی نثر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ گفتگو شروع کرتے ہیں، اس کی کوئی تمہید ہوتی ہے، آپ پہلے تعریفات کرتے ہیں، چیزوں کی ڈیفینیشنز بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد پریکٹیکل چیزیں آتی ہیں، پھر تھیوریز آتی ہیں، تو کرتے کرتے ایک ترتیب سے آپ چلتے ہیں۔ اس کو آپ کہتے ہیں نارمل نثری تحریر ہے، اس میں عام الفاظ لکھے ہیں۔ جب آدمی غور کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل میں خطبات کی صورت میں ہے، یعنی ایک خطیب سموی، سما کہتے ہیں آسمان کو، ایک خطیب سموی آسمان پہ بیٹھا ہوا لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے۔ تو جیسے ہم نے کہا خطاب، تو یہ نہ شاعری ہے نہ نثر ہے، یہ خطاب ہے۔ خطاب ایک اور صنف ہوتی ہے کلام کی، گفتگو کی۔ وہ صنف کیا ہوتی ہے؟ اس صنف کے اندر آپ موقع کی رعایت سے گفتگو کرتے ہیں، مخاطبین جو موجود ہوتے ہیں ان کو بسا اوقات کسی چیز کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، بسا اوقات ان کے اندر موجود کچھ حقیقتوں کی طرف خیالات توجہ دلاتے ہیں، بسا اوقات ان کے پس منظر اور ماضی کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور بسا اوقات وہ سامنے ہوتے ہیں لیکن آپ ان سے گفتگو نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ خطبہ ہوتا ہے، اس میں التفات ہوتا ہے، اس میں اعراض ہوتا ہے، اس میں مقدر سوالات جو ان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں آپ ان کو خود بخود ایڈریس کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ ان کے کسی سوال کے جواب میں کوئی وضاحت دے دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں خطبہ۔ تو قرآن مجید کی جو نوعیت ہے مطالعے کے لحاظ سے، تو وہ خطبات کی کا مطالعہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک قوم سے نبی کے ذریعے مخاطب ہو رہے ہیں، اور وہ جب مخاطب ہوتے ہیں تو اس قوم کے حالات اور واقعات کی رعایت سے اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ واقعہ جو ہوا خطبات کی صورت میں، وہ رسول اللہ کی زندگی میں ہوا۔ یہ خطبات جب رسول اللہ ارشاد فرما رہے تھے، لوگ یاد بھی کر لیتے، لکھ بھی لیتے تھے، لیکن ایک غیر معمولی واقعہ ہوا اس میں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے یہ بتایا کہ یہ جو قرآن تمہیں میں نے دیا ہے، خطبات جو تمہیں دیے ہیں، اس کو میں ری شیپ کروں گا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان علینا جمعہ و بیانہ، میرے ذمہ ہے اس کو جمع کرنا، یعنی جو تم نے جمع کیا ہے اس کے لیے میں تمہاری مدد، تائید، نصرت کروں، یہ میرے ذمہ ہے، وہ بیانہ، اور اس کے اندر جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کو کھول کھول کے واضح کر دوں۔ فَإِذَا قَرَأْنَهُ، جب تمہیں یہ پڑھ کے سنایا جائے، فَاتَّبِعُوا قُرْآنَهُ، تو پھر اسی طریقے سے تم نے اس کو پڑھنا ہے۔ رسول اللہ کی زندگی کے آخر میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جو قرآن مجید کی سورہ قیامہ میں ذکر ہے، کہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے پورا کا پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنایا ہے، اور وہ قرآن کی وہ ترتیب تھی جو نزولی ترتیب نہیں تھی، یعنی نازل تو ہوا ہے کہ حضور مکے میں ہیں، وہاں پر چیزیں آنا شروع ہوئی ہیں، پھر آپ کے ساتھ میں حالات مختلف ہوئے ہیں، پھر آپ ہجرت کر کے گئے ہیں، پھر غزوات ہوئے ہیں، تو زندگی کی ترتیب سے جو کلام تھا وہ ویسے نہیں تھا۔ جبریل نے جو پڑھا وہ ایک مختلف ترتیب سے تھا، اس کو ہم کہتے ہیں توقیفی ترتیب۔ توقیفی ترتیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ترتیب عالم پروردگار کی طرف سے کر دی گئی ہے، میرا اس پر کوئی اب انحصار نہیں ہے، میں اس پہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں ہم رک جاتے ہیں، وقف سے ہے توقیف، کسی چیز پر وقف کر دینا، رک جانا، مطلب اب ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے، اب ہم نے اس کو پڑھنا ہے جس طرح سے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس توقیفی ترتیب کی کیوں ضرورت پیش آئی اللہ تعالیٰ کو؟ اگر یہ کلام خطبات کی صورت میں تھا تو جیسے رسول اللہ کے دہن سے صادر ہوا ہے ویسے ہی لکھ دیا جاتا، ہم تک پہنچا دیا جاتا، کہ اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، کوئی خدا کی طرف سے معجزہ چھپا ہوا ہے؟
ہم اس کو ایک طرف رکھ کے محض کلام کو سمجھنے کے لیے یہ غور کرتے ہیں کہ اگر یہ ترتیب نہ ہوتی تو اس سے کیا فرق پڑتا. تو اس سے فرق یہ پڑتا کہ ہمیں اس عہد کی جو پوری تصویر ہے وہ سمجھنے میں بہت دقت ہوتی. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کسی ناول کو، کسی شخصیت کی آپ بیتی کو، کسی شہپارہ ادب کو جو اس وقت موجود ہو، جس میں وہ زندگی کے حالات جیسے کہ اس پر گزرے ہیں، وہ تو اس پر گزر رہے ہوتے ہیں نا ترتیب کے ساتھ، وہ اپنے دماغ سے ایک تصویر قائم کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کے واقعات جیسے تیسے گزرے، ان میں سے جو باتیں مجھے بتانے کی ہیں میں ان کو لوگوں کو اس ترتیب سے بتاؤں. تو ہم اس ناول کے خاتمے اور ابتدا اور اس کی زندگی کے جو مراحل اگر ان کو آگے پیچھے کر دیں تو پھر ہم بات نہیں سمجھ سکتے. کیونکہ جو شخص بات بیان کرنا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک ترتیب سے بات بیان کرے. رسول اللہ کے پاس تو یہاں منافقین آ رہے ہیں، یہاں کفار آ رہے ہیں، وہاں وہ گھر میں جا رہے ہیں، وہاں وہ باہر جا رہے ہیں. تو خطبات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے. ان خطبات کو کسی روانی میں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے آیات کو، یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ نازل ہوئی تھیں، جب اس کو دوسری ترتیب دی گئی تو اس میں ظاہری بات ہے ورب بھی چینج ہوئے ہوں گے. یعنی اب ہم پڑھ رہے ہیں نا ان کو، تو اس میں کہیں کہیں بات مخاطب کو ہو رہی ہے. تو اب مخاطب سے تو بات پوری ہو گئی ہے، مجھے سمجھانی مقصود ہے، تو اس میں کوئی فعل کی نوعیت تبدیل ہو گئی ہوگی، ترتیب تبدیل ہو گئی ہوگی. الفاظ کا ممکن ہے تقدیم و تاخیر کر دی گئی ہو. وہ حکم جو اس زمانے میں حالات کی رعایت سے دیے گئے تھے، یہاں دونوں ذکر کر دیے ساتھ، کہ یہ حکم میں نے پہلے دیا تھا اور فوراً بعد میں ذکر کر دیا کہ میں نے بعد میں دیا تھا. کہ وہاں پر تو ممکن ہے 10 سالوں میں وہ حکم دو دیے گئے ہوں، لیکن اب مجھے سمجھانا مقصود ہے، تو میرے فہم کی رعایت سے اس کی ایک ترتیب رکھی گئی. اس ترتیب میں سب سے پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ. تو جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اس کو پڑھ کے. ابتدا ہم پڑھیں گے، اس وقت میں کوئی مفروضہ قائم نہیں کرتا کہ اس کے مضامین کیا ہیں، یہ کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا، یہ سفر ہم خود طے کر لیں گے. تو جیسے ہی ہم اس کو پڑھیں گے تو وہ خود بتائے گا کہ اس کی اس ترتیب میں کیا معجزہ ہے، اس کی آیات کو کیوں آگے پیچھے کیا گیا ہے، میرے لیے اس وقت زندگی کا اس میں کیا سبق پنہا ہے. تو ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں اس پس منظر کے ساتھ کہ یہ متفرق خطبات تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سیٹنگ میں، ایک نظم میں، ایک خوبصورتی کے ساتھ پرو کے میرے سامنے رکھ دی ہے. وہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس کو میں خود دریافت کروں گا اپنے مطالعے سے. ابتدا ہوتی ہے قرآن مجید کی سورت سے، سورہ فاتحہ سے. سورہ فاتحہ کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن مجید کی ایک آیت ہے، یعنی جس سورت کے آغاز میں اس کو بیان کیا جاتا ہے. جہاں یہ نہیں بیان کی جاتی اس کی پھر الگ وجوہات ہوتی ہیں، ہم اس کو اس کے مقام پہ دیکھ لیں گے. بسم اللہ الرحمن کا مطلب ہوتا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے، اللہ کی سند سے میں اس کام کا آغاز کر رہا ہوں، یا اللہ تعالیٰ کی اذن سے اس بات کو میں پہنچا رہا ہوں. یعنی میرے اس پوری ایفرٹ کے پیچھے خدا کی تائید و نصرت حاصل ہے اور شامل ہے. اور جب کسی کلام کی ابتدا اس طرح سے ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کلام کسی کنٹینیوٹی کا حصہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی ہدایات موجود تھیں، پہلے بھی ہو رہی تھیں، اب میں اس کو آگے بڑھا رہا ہوں، آگے پہنچا رہا ہوں. اب اصل میں خدا کا نام لے کر میں یہ کام کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ خدا کے نام ہی کی سینکشن سے یہ چیز آگے بڑھ رہی ہے اور پہلے بھی موجود تھی. تو پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ. الرحمن اور الرحیم یہ دو الفاظ ہیں عربی زبان کے. ان کا مطلب یہ ہوتا ہے، رحمان یہ مبالغے کا صیغہ ہے. مبالغہ کہتے ہیں ایگزیجریشن، کہ آپ کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی صفت یہ بتاتے ہیں کہ میں بے انتہا رحمان ہوں، میری رحمت کی کوئی انتہا نہیں. اپنی وہ صفت تو اس نے بتا دی. تو اس پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ آپ کی رحمت ہی رحمت ہے، یا اس کے بعد کوئی خیال بھی رکھا جاتا ہے، کسی چیز کو آپ نے تخلیق میں لانے کے بعد کوئی نقص بھی درست کیا جاتا ہے، اس کے اوپر توجہ بھی دی جاتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہاں میں رحیم بھی ہوں. رحیم ہے صفت کا صیغہ، وہ چیز جو کسی چیز کے اندر پرماننٹ پائی جاتی ہے. تو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے. یعنی رحمان کا مطلب ہو گیا کہ سراپا رحمت، اور سراپا رحمت کے بعد کیا وہ کنسرن بھی رکھتا ہے اس رحمت کا، تو کہاں میں رحیم بھی ہوں. تو یہ دو الفاظ کا فرق ہے، اور ان دونوں الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی اسکیم بھی جھلکتی ہے کہ اس نے کائنات ایک اپنی صفت خلاقیت، یعنی اپنی اس حیثیت کو دکھانے کے لیے بنانی دی ہے، بلکہ اب وہ اس کا دھیان بھی رکھ رہا ہے، رحیم بھی ہے. پہلی صورت ہے قرآن مجید کی، اور ہمارے نزدیک یہ ابتدائی صورت ہے. قرآن کے نزول کا آغاز اس صورت سے ہوا ہے. قرآن مجید کی کوئی دوسری صورت پہلی صورت بن نہیں سکتی اپنے موضوع اور اپنے مضمون کے لحاظ سے. کسی بھی چیز کی جب آپ کو ابتدائی چیز بتانی ہوتی ہے تو اس کو آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ پوری کتاب جو آگے موجود ہے اس کا خلاصہ کیا ہے. یعنی ایک شخص
کسی چیز کے بارے میں جاتا ہے، میں ناول پڑھنے جاتا ہوں، تو مجھے کم سے کم اتنا پتا ہوتا ہے کہ یہ فکشن ہے، یا یہ ہارر ہے، یا یہ ثقافت کے بارے میں کوئی چیز لکھی ہوئی چیز ہے، تو مجھے موضوع کے ساتھ کم سے کم مناسبت ہونی چاہیے، اگرچہ پھر میں جب پڑھوں گا تو اس کے مضامین میرے سامنے آ جائیں گے۔ تو قرآن نے اپنی ابتدا اس خلاصے کے ساتھ کی ہے کہ اس کے اندر کیا چیز موجود ہے۔ اس خلاصے کا نام سورہ فاتحہ ہے، اور یہی وہ صورت ہے جو پہلے اترنی چاہیے، اور جس کے اندر پوری خدا کی سیم کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اس کی ابتدا ہوتی ہے الحمد للہ رب العالمین سے۔ الحمد، یہ دو الفاظ ہیں۔ جب ہم ال کہتے ہیں تو یہ انگریزی کا دا ہوتا ہے، اس کو آپ دی کہتے ہیں، آرٹیکل۔ جب ہم کہتے ہیں دی بک تو اس کا مطلب ہوتا ہے خاص کتاب۔ تو حمد کے لفظ کا مطلب ہوتا ہے تعریف، کسی چیز کی حمد، ثنا بیان کرنا، اس کی تمہید کرنا، اس کے اندر موجود محاسن کو اجاگر کرنا۔ لیکن یہ لفظ کہ ان محاسن سے اگر مجھے فائدہ بھی پہنچ رہا ہے تو اس میں شکر کا معنی بھی آپ سے آپ آ جاتا ہے۔ کیوں آ جاتا ہے؟ اس لیے چیز باہر لگی ہے، ایک واٹر کولر باہر لگا ہوا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ واٹر کولر بہت غیر معمولی چیز ہے، اس کی تعریف کرتا ہوں، تو یہ حمد ہے۔ لیکن اگر میں اس سے مستفید بھی ہو رہا ہوں، اب جب میں اس کے بارے میں گفتگو کروں گا تو میرے اندر اس کی شکر کا بھی ایک جذبہ ہو جائے گا، کیونکہ میں اس کا استفادہ کر رہا ہوں، یوز کر رہا ہوں، یوٹیلائز کر رہا ہوں۔ تو محض تعریف نہیں رہی اب، بلکہ میری طرف سے ایک اپریسیشن کا جذبہ بھی اس میں آ گیا۔ تو یہ الحمد کا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے سامنے زندگی کے اندر جو سب سے بڑا سوال ہے اس سے اس قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں۔ وہی کہتے ہیں تم پیدا ہوئے، یہ حقیقت ہے۔ وہی کہتے ہیں تمہیں میں نے غیر معمولی نعمتیں دی ہیں، یہ بھی حقیقت ہے۔ ان نعمتوں سے میں اور آپ مستفید بھی ہوتے ہیں، یہ بھی حقیقت ہے۔ اس استفادے کے نتیجے میں میرے اندر ایک جذبہ جنم لیتا ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ وہ جذبہ کیا جذبہ ہے؟ کہ میں اس شخصیت کو تلاش کروں جس نے مجھے یہ نعمتیں دی، میں اس منعم حقیقی، منعم وہ شخص جو نعمت دیتا ہے، تو میں اس کی تلاش کروں۔ وہ کون ہے؟ یہ تلاش کا تقاضا کیا کسی خارجی دباؤ کے نتیجے میں ہوتا ہے؟ ایسا نہیں، یہ میرے اندر سے میری ارج اٹھتی ہے کہ میں ڈھونڈوں اس شخصیت کو کہ جو مجھے ہر وقت میرے خیال رکھنے میں سرگردہ ہے۔ تو میرے اندر ایک شکر کا جذبہ ہے، یہ جذبہ ایک اظہار چاہتا ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس شخصیت کو تھینکس کہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہنا چاہتے ہو، انسان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تو للہ، وہ تو اللہ ہی کے لیے، یعنی نعمتیں تمہارے ارد گرد جتنی ہیں ان سے استفادہ بھی ہوتا ہے۔ سوال کر سکتا ہے کوئی آدمی، ہندوستان تو 60% غربت میں ہے، نعمت کا۔ آپ کہتے ہیں جسم کی نعمت، کتنے لوگ بغیر ہاتھ پاؤں کے پیدا ہوتے ہیں، نعمت کا۔ آپ کہتے ہیں نعمت، کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کر کے مار دیتا ہے، والدین کا سایہ چھین لیتا ہے، کہاں ہے نعمت؟ زندگی تو ایک مسلسل تگ و دو اور ہم وقت محنت کا نام ہے، یہ تو چیلنجز کا نام ہے، نعمت کہاں ہے؟ کوئی ہم جنت پہ بیٹھے ہیں؟ تو نعمت کس چیز کو کہتے ہیں؟ سیدنا مسیح سے کسی نے پوچھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اندھے کیوں بنائے؟ انہوں نے کہا تاکہ بینا دیکھ سکے۔ تو نعمت کا شعور کیسے آتا ہے انسان کے پاس؟ جس وقت آپ کو معاشرے میں نظر آتا ہے کہ کسی کے پاس نعمت نہیں بھی ہے، یا نعمت کا کچھ حصہ چھن چکا ہے، جس سے چھنا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس پر ہم الگ سے بات کرتے ہیں، یعنی وہ پھر کیسے شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ کا۔ اس وقت میں اس طرف کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوں کہ جو سماج کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں کہ بھائی نعمتیں تو یہاں نہیں ہیں، تو نعمتوں کا جہاں فقدان ہوتا ہے تو وہاں پر خدا تعالیٰ مجھے آزما رہا ہوتا ہے، مجھے توجہ دلا رہا ہوتا ہے کہ جو تمہیں نعمتیں دی ہیں دیکھو اس کے پاس نہیں ہے، اور بسا اوقات اس کے پاس کوئی نعمت ہوتی جو میرے پاس نہیں ہوتی۔ تو سب سے بڑھ کر تو زندگی کی نعمت، یعنی ہم زندہ ہیں، اپنے تشخص رکھتے ہیں، وجود رکھتے ہیں، ہم سوچنے سمجھنے کی آزادی رکھتے ہیں، ہم میں صلاحیت ہے کہ ہم آگے بڑھ سکیں، ہم اپنی معذوری، کم علمی کو ختم کرنے کی نعمت رکھتے ہیں، یعنی کتنی ہیں، اور یہ جو معذوریاں اور چیزیں دنیا میں موجود ہیں کیا یہ سب کی سب خدا کی بنائی ہوئی؟ کیا خدا نے ہندوستان کے لوگوں کو غریب بنایا تھا؟ نہیں، خدا نے تو دنیا کو برابر پیدا کیا تھا، یہ میرے دنیا کے نظام نے ان سے کوئی نعمتیں چھین لی ہیں، تو نعمتیں خدا نے تو برابر دی تھی، تو یہ خدا کی طرف سے نعمتوں کی کمی نہیں ہے۔ کچھ چیزوں میں خدا صلاحیتیں لے لیتا ہے، جن سے لے لیتا ہے ان کا کیا قصور ہے؟ وہ کیوں شکر ادا کریں؟ وہ اس لیے شکر ادا کریں کہ ان کا امتحان نعمت چھین کے دینے میں ہے، اور ان کو محرومی کی نعمت مل جائے گی، یعنی جو چیز یہاں پر چھینی ہے اس کو اللہ تعالیٰ وہاں پر کمپنسیٹ کریں گے۔ تو اس کے لیے بھی اس کے اندر ایک شکر کا جذبہ تو ہے نا، کہ کم سے کم میرے پاس ایک چیز نہیں ہے، دوسری ہے، لیکن اس کی مجھے کمپنسیشن مل سکتی ہے، تو میں دوسری چیز کا تو شکر ادا کروں۔ یعنی میرے پاس اگر
گھر بھی ہے اور گاڑی بھی ہے تو میں دونوں کا شکر ادا کروں گا. کسی کے پاس صرف گھر ہے، کیا وہ گھر کا شکر ادا نہیں کرے گا؟ نہیں، وہ گھر کا شکر ادا کرے گا تاکہ وہ خدا اور منعم حقیقی سے رابطہ استوار کرے، اس کو گاڑی بھی مل سکے. تو جس کے پاس نہیں ہے وہ زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے اس لحاظ سے کہ اس کو نعمتوں کی احتیاج بھی ہے، ضرورت بھی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے اندر جذبہ شکر و سپاس کہتے ہیں شکر گزاری کو، یہ ہے، اس کو فوکس ہونا چاہیے. کہاں؟ میری طرف. للہ، لام عربی میں آتا ہے کے لیے کے معنی میں. الحمد، تمام کا تمام شکر، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمان ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کی رحمتیں ہیں تمہارے ارد گرد، اس نے تمہیں رشتوں سے نوازا ہے، اس نے تمہیں کائنات کی نعمتوں میں اگر تصور کر کے دیکھو تو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے. یعنی ہم اس چمڑے پہ بیٹھے ہوئے، یہ کسی گائے کا چمڑا ہے. وہ گائے کو کس نے نشو نما دی؟ وہ گائے کیسے پیدا ہوئی؟ اس نے کہاں چارہ کھایا؟ وہ کہاں آگے بڑھی کہ میرے نیچے آج ایک نرم و نازک سا بستر آ جاتا ہے. میں گفتگو کر رہا ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن خدا کی نعمت سے مٹی سے کانچ بنا، کانچ سے شیشہ بنا تو میری نظر صاف ہوگی. میں کپڑے پہنتا ہوں، یہ خدا کی حکم دی ہوئی کپاس سے اگتا ہے. جو کومپل اگتی ہے اس سے برولا بنتا ہے، اس کو کھڈی میں جا کے لوگ کپڑا بناتے ہیں، میں اپنا صدر ڈھانپتا ہوں. تو نعمتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے. کسی دیہات میں جا کر چاول کا ایک دانہ اگتا ہے اور خدا مجھے صلاحیت دیتا ہے کہ میں خرید کے کھا لوں. تو نعمت کا شعور کب ہوتا ہے؟ جب نعمت چھنتی ہے. کسی شخص کو پوچھیں کہ تمہارے پاس، یعنی بسا اوقات ہم نارمل جی رہے ہوتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن ہمارے منہ میں ہلکا سا چھالا نکل آتا ہے تو شعور اور احساس ہو جاتا ہے کہ اس سے پہلے خدا کی کتنی بڑی رحمت تھی جس کا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رحمان ہوں، بنایا ہے، رحم کرتا ہوں، ظلم نہیں کرتا، ارادے سے بنایا ہے، تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے، تمہاری بڑی ریوارڈ دینے کے لیے بنایا ہے. رحیم بھی ہوں، یہ نہیں کہ بنا کر چھوڑ دیا، خیال رکھوں گا تمہارا. تو نعمتیں اسی کی ہیں کیونکہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. اگر وہ رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کرتا ہے، اس نے مجھے بنا دیا ہے، میں دنیا میں آ گیا ہوں، تو اب میں نے یہاں پر کچھ کرنا ہے نا، اختیار ہے میرے پاس. تو میں اختیار کا صحیح استعمال کروں گا تو ممکن ہے کوئی شخص مجھ پہ اختیار کا غلط استعمال کر لے. تو اس غلط استعمال کو روکنے کے لیے بھی رحمان کو کچھ کرنا چاہیے. اس کی صفت رحمانیت کا تقاضا ہے کہ وہ کچھ کرے. وہ کیسے کرے گا یہ سب کچھ جب تک اس کی اتھارٹی قائم نہیں ہوگی؟ تو کہتا ہے مالک یوم الدین، میں اتھارٹی رکھتا ہوں قیامت کے دن کی. یعنی بے فکر رہو، بنا دیا ہے، ارادہ اختیار دیا ہے، سوء استعمال ہوگا تو کان سے پکڑ لوں گا. کیوں؟ کیونکہ میں مالک یوم الدین ہوں. تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کا یوم جزا کا مالک ہونا میرے ساتھ دنیا میں انصاف کا تقاضا ہے. اگر وہ رحمان ہے تو اس کو میرے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. کوئی مجھ پہ ظلم کرتا ہے اس کو پوچھنا چاہیے. میں اچھا کام کرتا ہوں، مجھے ریوارڈ دینا چاہیے. تو جزا و سزا کا ایک پورا تصور ہے جو انسان یہ تقاضا کرتا ہے کہ خدا ایک دن، اس دن کامل انصاف کرے. اس دن تک میں نے سفر کرنا ہے، جانا ہے. اور دنیا کے اندر جو اس نے مجھے خیر و شر کے امتحان میں ڈالا ہے، اس میں مستقل آزمائش ہے. اس آزمائش میں میرا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا رویہ ہونا چاہیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میری عبادت کرنی ہے اور مشکل گھڑیوں میں مجھ سے مدد مانگنی. اللہ تعالیٰ جو بھی کہتے ہیں مجھ سے مدد مانگنی ہے، میری عبادت کرنی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ عبادت کا مفہوم تو واضح ہے، جھکنا اللہ کے آگے، کسی اور کے آگے سر نہیں جھکانا. وہ تذلل اور وہ خشوع کی کیفیت کسی انسان کے آگے نہیں ہو سکتی. کسی بت کے آگے ہم تب کرتے جب خدا نے حکم دیا ہوتا. تو خدا نے حکم نہیں دیا تو اب جو لوگ کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، تو ہم جھوٹ کا حصہ تو بن نہیں سکتے. خدا نے گھر بنا دیا ہے مٹی کا، کہ اس کو سجدہ کرو، اور اصل میں یہ میرے ساتھ تمہارے تعلق کی علامت ہے، تو ہم اس خانہ کعبہ میں جا کے سجدہ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں خدا کا گھر. تو عبادت تو کسی کی اور ہو نہیں سکتی. مدد کیسے مانگے اس سے؟ اور مدد کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ مدد کے کچھ اصول ہیں. یعنی مدد ایک تو یہ ہے کہ تمہیں زندگی گزارنے کا کرینہ چاہیے، تو وہ تو میں تمہیں دوں گا. موت کے بعد کیا ہوگا وہ بھی میں تمہیں بتاؤں گا. زندگی کے اندر مشکلات کیا پیش آ سکتی ہیں وہ بھی میں تمہیں بتاؤں گا، اور بچنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا. تو اس معاملے میں تو تم مجھ سے مدد لو، میں تمہاری مدد کروں گا. یہ میرے ذمے ہے. یہ کیسے پتا چلا میرے ذمے ہے؟ اس نے پیچھے بتایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. قیامت میں کس چیز کا حساب ہوگا؟ زیادتیوں کا اور ریوارڈ کا. اب اس کے علاوہ کوئی مدد ہم اس سے مانگیں گے تو ہم غلط چیز اس سے مانگ رہے ہوں گے.
یعنی میں اپنی معیشت کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی لباس کے بارے میں، اپنے رہن سہن کے بارے میں، اپنے کلچر کے بارے میں کوئی بھی چیز اگر اس سے تلاش کر کے اپنانا چاہوں گا تو مجھے نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ میں دینے کے لیے بیٹھا ہوا نہیں. یہ تم خود سوچو، تمہارے پاس عقل ہے، شعور ہے، جو کرنا ہے کرو. مجھ سے ہدایت کی مدد مانگنا، میں تمہیں دے دوں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یعنی مدد مانگو گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ سیدھا رستہ دکھاؤں گا. سیدھے رستے کا کیا مطلب ہے؟ سیدھے رستے کا مطلب ہے کہ جس میں آپ چلتے ہیں، آپ گرتے بھی ہیں، آپ کو چوٹ بھی لگتی ہے، لیکن آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ رستہ سیدھا ہے، مجھے جانا ہے اس رستے پہ. یعنی ٹائر پنچر ہو گیا، فیول ختم ہو گیا، لیکن ہائی وے سے نہیں اترے. اب میری مسافت کس کی طرف ہے؟ خدا کی. آخرت کی طرف میری مسافت ہے. اس مسافت میں یہ خدا سے دعا کرتا ہوں کہ جو رستے ہیں وہ دو ہی ہو سکتے ہیں نا، کہ یا تو خدا کے ماننے والوں کے رستے پہ جایا جائے گا یا اس کے مخالف رستے پہ جایا جائے گا. تو ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، خدا ہمیں کہتا ہے کہ یہ دعا کرو مجھ سے کہ سیدھے رستے پہ جانا ہے، وہ رستہ جو ہدایت کا رستہ ہے، نہ کہ ان لوگوں کے رستے پہ. اہ دینا ہدایت دے. ہدایت ہی کا لفظ عربی میں اہ دینا ہو گیا. نا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں. اہدی نا، ہمیں ہدایت دے. صراط المستقیم، صراط کہتے ہیں رستے کو، مستقیم اردو میں بھی ہم کہتے ہیں استقامت. بڑا استقامت والا آدمی ہے، کھڑا رہا ہے، سیدھا ہے، ایچ پیچ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کنفیوژن نہیں ہے، تو وہ رستہ دکھا. صراط وہی رستہ، الذین جو، الذین کا مطلب ہوتا ہے جو، انعمتا نعمت سے ہے پھر جس پہ تو نے انعام کیا. الذین انعمتا علیہم اس پر، غیر المغضوب علیہم، غیر ہم کہتے ہیں نا غیر ہے، ہمارا نہیں ہے، نہ کہ وہ رستہ مغضوب علیہم جن پر تو نے غضب کیا، ولا الضالین اور جو بھٹک گئے تیرے رستے سے. تو یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ مومن کو سکھائی ہے. وہ بندہ مومن اس شعور کے ساتھ دن میں 5 وقت اس کو اپنی نماز میں پڑھتا ہے. جب وہ اس کو نماز میں شعور کے ساتھ پڑھتا ہے کہ اس نماز سے پچھلی نماز کے درمیان جو خدا کی طرف سے نعمتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا، یہ اس کی شکر گزاری کا ایک ترانہ میں گا رہا ہوں، تو پھر اس دعا کی ایک لذت محسوس ہوتی ہے. یہ اسی لیے ہر نماز میں لازم بھی کر دی گئی ہے کہ آپ اس کو بار بار پڑھیں گے تو بار بار یاد دہانی ہوگی کہ شکر کا جذبہ کیا ہے، مر کے کہاں جانا ہے، رحمان کیا ہوتا ہے، زیادتی کی تو پکڑا جاؤں گا، نیکی کی ہے تو خدا کی طرف اجر ہے، دنیا سے نہیں مانگنا ہے، پھر ہدایت کیا ہے، قانون کیا ہے، شریعت کیا ہے، تو مجھے اس کا پابند رہنا ہے. تو یہ نظم، یہ بات، یہ ترانہ ہم بار بار دہراتے ہیں، پڑھتے ہیں، تکرار کرتے ہیں. دن میں 10 رکعتوں میں یہ پڑھا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس بات کو اپنی زندگی کی دیوار پر لکھے، کہ یہ بات اس کے سامنے رہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نعمت سے مستفید ہوں اور خدا کو بھول جاؤں، اور مجھے پریشانی آئے تو میں خدا کو بھول جاؤں. تو میں نے مدد بھی اس سے مانگنی ہے، عبادت بھی اسی کی کرنی ہے، اور اس کی ہدایت کی تلاش کرنی. وہ ہدایت کیا ہے؟ وہ ہدایت آگے اس کتاب میں بیان ہوئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.